اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری افضال راوڑ۔ تو اگر موجودہ دور کی بات کی جائے تو وقت گزرتا گیا، انگریز بھی آئے، انگریزوں نے بھی سرچ کی اور انہوں نے بھی ہماری قوم کے خلاف کچھ نہ سوچا، ہماری قوم کے لیے کچھ نہ سوچا، بلکہ وہ سرچ کر کے آئے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ 2500 سال حکومت کی ہے، تو انہوں نے بھی دراوڑ لوگوں کو دبا کے رکھا، ہماری فیملی کو دبا کے رکھا۔ تو آج تک بھائیوں کسی نے بھی اپنی قوم کو اس حالت میں غلامی در غلامی غلامی در غلامی سفر کاٹتے کاٹتے اس موجودہ دور میں آگے، تو جو نام محمد بن قاسم نے دیا تھا اس کو اس موجودہ دور میں لوگوں نے معاشرے میں حقارت اور گالی بنا دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس موجودہ دور کی بات کریں تو یہ ریالٹی اور حقیقت ہے، اور بالکل تلخ حقیقت ہے کہ ہماری فیملی میں جو لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں، اچھا بزنس کرتے ہیں، اچھی جاب کرتے ہیں، معاشرے میں ان کا اچھا سٹیٹس ہے، یا وہ کسی اعلیٰ عہدے پہ چلے جاتے ہیں، تو اپنے آپ کو باعزت بنانے کے لیے، کیونکہ جو لفظ محمد بن قاسم نے دیا تھا اس کو تو حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، تو لوگوں نے اپنے آپ کو باعزت بتانے کے لیے کسی اور گوت کا، کسی اور کا سہارا لے لیا اور کسی اور گوت میں شامل ہو کے اپنے آپ کو باعزت بنانے کی کوشش کی۔ اور جب اپنے آپ کو باعزت بنانے کی کوشش کی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنی ہسٹری کا نالج نہیں تھا۔ تو آج کل کے جتنے بھی لوگ ہماری گوت میں تقسیم ہیں، چاہے کسی بھی گوت میں ہے، گارو ہے، سہوترا ہے، جویا ہے، ملک ہے، کھوکھر ہے، بھٹی ہے، لوتا ہے، یا کسی بھی گوت میں ہے، وہ ہماری چنال ہیں، وہ ہماری دراوڑ نسل کا ہی خون ہے۔ اور بھائیوں، اب ہم دراوڑ ہیں اور ہم دراوڑی نسل کے خون کے نسل کے جو ہم خون ہیں، مختلف ایریا میں ڈسپرس ہیں۔ تو اتنے ظلم اور اتنی بربریت اور کسی نے آج تک اس قوم کے بارے میں نہیں سوچا، تو پھر دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن پاکستان اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے بنائی گئی کہ ہم نے اتنا لمبا سفر طے کیا ہے غلامی میں، ہمارے اندر اساس کم تری ہمارے اندر آ گئی، اساس مرومی میں ہیں، ہمارے لوگ سب سے زیادہ تعداد میں بھی ہیں، محنت بھی ہم لوگ کرتے ہیں، سب سے زیادہ حقوق ہمارے لوگوں کے مارے جاتے ہیں، سب سے زیادہ غریب بھی ہم لوگ ہیں، سب سے زیادہ نفرت کی حقارت کی نظر بھی ہم ہی لوگ ہیں۔ تو پھر اس قوم کے لیے کس نے سوچنا ہے؟ تو بات اب سمجھنے کی ہے۔ اس جدید دور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر اب بھی ہم اپنی قوم کے بارے میں خود نہیں سوچیں گے تو بھائیو کب سوچیں گے؟ کون سوچے گا ہمارے بارے میں؟ کہ ہمارے لیے فرشتے اتریں گے؟ تو آیت کریمہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو بھائیو، اب ہم نے مل کے اپنی قوم کے بارے میں سوچنا ہے اور اپنی قوم کو بتانا ہے کہ اصل میں ہم دراوڑ نسل ہیں، اور دراوڑ نسل سے ہمارا خون یہ دراوڑ نسل سے ہے، اور ہم دراوڑ قوم ہیں۔ جو ہم نے اپنی گوتوں میں اپنے آپ کو تقسیم کیا ہوا ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم دراوڑ نسل ہیں، اور یہ جو معاشرے نے اور لوگوں نے ہمیں نام دیا، جس کو حقارت کی نظر بنا دیا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف نمازی اور پرہیزگار ہیں، اور جو محمد بن قاسم نے ہمیں نام دیا تھا اس کے علاوہ ہمارا کوئی ہسٹری میں اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں ہماری نسل اور ہمارا خون دراوڑ ہے، اور ہماری قومیت جتنے بھی لوگ ہیں ہم دراوڑ نسل کے لوگ ہیں۔ اور اس کو مختلف رائٹرز نے، مختلف جو ریسرچر ہیں، مختلف سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے یہ بات ثبوت کے ساتھ پیش کی کہ آج کل کے جتنے بھی ہماری فیملی کے لوگ ہیں وہ دراوڑ نسل کے لوگ ہیں۔ تو مزید اگر ڈیٹیل میں ہسٹری بتاتے جائیں تو جتنی بھی لمبی اس کی ہسٹری، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بھی بتاتے جائیں تو یہ کافی لمبی ہو جائے گی۔ تو کچھ اگر لوگ کسی کو نئی بھی ہسٹری کا سمجھ آتی تو وہ دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن یوٹیوب آفیشیل چینل پہ جائیں، وہاں پہ ہسٹری کا مکمل نالج اپلوڈ کر دیا گیا ہے، آپ یہاں پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چینل صرف کریٹ کرنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دراوڑ ہسٹری کے بارے میں بتائیں کہ ہم اصل میں کیا ہیں اور کیا تھے، اور ہمارے آباء و اجداد کیا ہیں، ہم نے کس طرح یہاں پہ حکومت کی، کیا کیا مسائلوں کا سامنا کیا، اور ہم اس طرح جو اس موجودہ کنڈیشن میں ہم کیسے آئے اور کیوں آئے۔
تو یہ ایک طرح کی اب ہم نے اس جو مسائل ہماری قوم میں موجودہ اس کو نکالنے کے لیے دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن ایک مکمل طور پہ دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن پلیٹ فارم ہے جو جسٹ اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے، اپنی قوم کو متحد کرنے کے لیے بھائیوں اکٹھے ہو جاؤ۔ اب اگر ہم نے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہمیں اتحاد کرنا پڑے گا اور یونٹی کرنی پڑے گی، اور یونٹی کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے۔ دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن نے وہ ہمیں پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیا۔ اب ہمیں اتحاد کرنے کی ضرورت ہے، اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے، ہم نے اپنے جو فیملی ہے ان کو ہسٹری کا نالج دینے کی ضرورت ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کمیٹیاں تشکیل کر کے خود حل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خود حل کرنا شروع کر جائیں گے تو ہم لوگوں کی حکارت اور اثاثے کمتری سے نکل جائیں گے، ہمارے اندر کانفیڈنس آئے گا۔ تو ہم نے چھوٹے چھوٹے کام خود کرنے ہیں، جیسے یہ ہم نے اپنی فیملی کے لوگوں کے لیے ایک میڈیکل کیمپ کا ارینج کیا۔ اگر ہماری کسی تھانے کچہری میں ہمارے لوگوں کو مسائل آ جاتے ہیں تو وہ ہماری فیملی کے جو کمیٹی کے ممبران ہیں وہ مشترکہ مل کے اسے حل کریں گے، تاکہ ان کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور تو پھر ہم نے اپنی قوم کے یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پہ اپنی قوم کے لیے کیا آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس پلیٹ فارم میں ہم متحد ہو جائیں۔ یہ ہماری اپنی فیملی کا پلیٹ فارم ہے، اور یہ دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن کسی ایک بندے کی آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ پوری قوم کی جتنے بھی لوگ ہیں ہماری قوم کے، یہ ہر فرد کی آرگنائزیشن ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں ہسٹری کی چند باتیں آپ کو بتانے میں، اور جتنی بھی میں نے بتائی ہیں ہر بات وہ میں نے بتائی ہے جس کے ثبوت اور پروف موجود ہیں، اور جتنے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ نوجوان ہماری قوم کے اس گروپ میں شامل ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ہسٹری کا نالج سرچ کریں، مزید سرچ کریں، مزید اس کو پڑھیں، مزید اس کو اپنی قوم کے ساتھ شیئر کریں، اور جو ریالٹی ہے وہ حقیقت ہے اس کو ایکسیپٹ کریں کہ ہم لوگ دراوڑ ہیں اور دراوڑی نسل کے ہیں۔ جو لوگوں نے ہمیں نام دیا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ حقیقت اور ریالٹی کو، یہ ایک جھوٹ ہے جس کو بار بار بولنے کی وجہ سے لوگوں میں یہ اس کو حقارت اور نفرت بنا دیا ہماری قوم کے لیے۔ اور جب آپ حقیقت اور ریالٹی بار بار بتائیں گے تو یہ دیکھیں پھر یہ اس بات کا کتنا اثر ہوگا۔